الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اللہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ پوری کائنات کے اندر سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا کوئی مقام کوئی مرتبہ بنتا ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا کوئی مقام اور مرتبہ بنتا ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھجوائے ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 313 رسول بھجوائے ہیں، اور ان 313 میں سے 5 کا مقام سب سے بلند، اور ہمارے پیغمبر کا مقام ان 5 میں سے بھی سب سے بلند۔ تو ہمارے پیغمبر کے بعد اگر کسی کا مقام آتا ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے، ایک بیٹے کا نام اسماعیل رکھا اور ایک بیٹے کا نام اسحاق رکھا۔ اسماعیل اور اسحاق یہ دونوں حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے بیٹی نہیں دی، 2 دیے اور دونوں بیٹے دیے۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے آگے دیکھیں، اللہ نے ان کو بھی بیٹے دیے 12، بیٹی کوئی نہیں دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے ہیں، اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا، ان کا نام یعقوب رکھا۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کی بھی بیٹی کوئی نہیں دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے دیے، اللہ نے بیٹی کوئی نہیں دی۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو چلایا، ان کے خاندان کا نام ان کے بیٹوں کے نام پر پڑ گیا۔ مطلقاً تو ان کو بنی اسرائیلی کہا جاتا ہے، لیکن ان کو بنو اسحاق بھی کہتے ہیں، اور پھر باپ دادا کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، جیسا کہ یوسفی کہا جاتا ہے، بنیامینی کہا جاتا ہے، یہودی وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم شروع فرمایا تو شروع کے 4 رکوعوں کے اندر اللہ نے مختلف باتیں بیان کی۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ نے کافروں کا ذکر کیا، اس کے بعد 13 آیات کے اندر اللہ نے منافقین کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا معاملہ اور پھر حضرت آدم اور اماں حوا کا قصہ نقل کیا، اور اس کے بعد سے لے کر یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، اور بنی اسرائیل کی لگ بھگ 40 خرابیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ ان کے اندر 40 قسم کی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ ان خرابیوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل اسلام کو تسلی کا پیغام دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ مدینہ الرسول کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی دلی تمنا تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ دعوت بھی دیتے تھے، اللہ سے مانگتے بھی تھے، اور یہ یہود و نصارہ پیغمبر کی حقانیت کو بھی سمجھتے تھے، اور اس کے باوجود ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ سرکار کو بھی پریشانی ہوتی تھی، اور حضرات صحابہ کرام کو بھی پریشانی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی 40 خرابیاں گنوائی، اور 40 خرابیاں گنوانے کا مقصد کیا ہے؟ ان 40 برائیوں کی وجہ سے ان کے من کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ اب یہ اگر اسلام قبول کرنا بھی چاہیں گے، ان خرابیوں کی وجہ سے ان کا من خراب ہو چکا ہے، یہ کبھی بھی اسلام قبول نہیں کریں گے۔ اس کی آسان سی مثال یہی ہے، اگر آپ کے موزے میں بدبو آ رہی ہے
اس کا طریقہ یہ کہ موزہ اتار کے پھینک دو، دوسرا موزہ پہن لو، اور اگر آپ نے اس موزے کو اتار کر جیب میں ڈال دیا اور اس کے بعد نیا موزہ پہن لیا تو بدبو ختم نہیں ہوگی۔ تو یہود و نصارہ کے دماغ کے اندر جو 40 قسم کی خرابیاں موجود تھیں، ان خرابیوں کی موجودگی میں ایمان قبول کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ اگر یہ واقعتاً ایمان قبول کرنا چاہتے تو اس صورت میں ان کو ان خرابیوں کو پہلے دور کرنا تھا، اور یہ خرابیاں دور کرنے کو تیار نہیں تھے۔ لہٰذا ان خرابیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 120-21 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان برائیوں کی وجہ سے یہ بجائے اس کے کہ آپ کے مذہب پر آ جائیں، ان کی تو پوری کوشش ہے کہ پیغمبر آپ کو اور صحابہ کو، ایمان والوں کو اپنے مذہب کی طرف کھینچ کر لے آئیں۔ ٹھیک ہے، ان کی یہ خواہش کیوں پیدا ہوئی کہ من کے اندر وہ خرابیاں 40 بڑی بڑی، ہمیں اللہ کو دکھا دو، اللہ ہم سے بات کرے، اس قسم کی بڑی بڑی خرابیوں کی وجہ سے ان کے اندر یہ جرت پیدا ہوئی ہے کہ پیغمبر کو بھی راہ راست سے ہٹانے کے لیے کوشاں ہیں اور ایمان والوں کو بھی راہ راست سے ہٹانے کے لیے کوشاں ہیں۔ لہٰذا جب ان کے من، ان کے ذہن کے اندر اس قسم کی خرابی ہے اور اس کے بعد اگر یہ ایمان نہیں لاتے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ سمجھیں، یہود اور عیسائی، ان کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، اپنے زمانے کے اعتبار سے ان کا مذہب سچا تھا اور دین ان کا برحق ہوتا تھا۔ اب اگر کوئی بندہ ان کے دین کی طرف چلا جاتا تو اس زمانے کے اعتبار سے وہ مسلمان ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہود و نصارہ اگر کسی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کے قول کے مطابق کہ یار ہمارا دین بھی تو آسمانی ہے اور ہماری شریعت بھی تو، ہمارے پیغمبر بھی تو آسمانی ہے، ہماری بات ماننے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، انہوں نے اپنے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا اور ایسا بگاڑ پیدا کیا اس کی اصل شکل ہی کو مٹا دیا۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری وجہ ان کی بات نہ ماننے کی وہ یہ ہے، ہم حضرت موسیٰ کو بھی اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں اور تورات ان پر نازل ہونے والی کتاب کو اللہ کی طرف سے منزل من اللہ نازل شدہ کتاب مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے پیغمبر آ گئے اور جب ہماری کتاب آ گئی تو ہمارے پیغمبر کی حیثیت ہے امام ہونے کی، ہمارے پیغمبر کی حیثیت ہے امام ہونے کی۔ تو جب امام آ جاتا ہے تو وہ آگے ہوتا ہے، بات امام کی مانی جاتی ہے، مقتدی کی نہیں مانی جاتی۔ یا ہمارے پیغمبر کی حیثیت ہے ناسخ ہونے کی۔ ناسخ کا مطلب کیا ہے؟ ماقبل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں، یا اس جیسا لائیں گے یا اس سے بہتر لائیں گے۔ ہمارے پیغمبر کو امام الانبیاء بنایا تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام کی تمام شریعتوں کو ختم کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب وہ اعتراض کر سکتے ہیں یار وہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ اللہ نے پہلے سے جواب دے دیا کہ جب ہم کسی حکم کو ختم کریں گے یا اس جیسا لائیں گے یا اس سے بہتر لائیں گے، تو پیغمبر کی صورت میں جو شریعت آئی وہ تمام شریعتوں کے مقابلے میں سب سے بہتر تھی۔ ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات نمبر 3 یہ ہے، اعتراض تو تب بنتا جب ہمارا پیغمبر آ کر کہتا کہ صرف مجھے نبی مانو، باقی کسی کو نبی نہ مانو۔ ہمارا پیغمبر تو یہ نہیں کہتا۔ ہمارے پیغمبر نے تو حضرت یوسف کا تذکرہ ہوا تو فرمایا کریم ابنو کریم ابنو کریم ابنو کریم، یعنی کہ خود بھی بہترین انسان تھے حضرت یوسف، والد بھی کریم تھے حضرت یعقوب، دادا بھی کریم تھے حضرت اسحاق، اور ان کے پردادا بھی کریم تھے حضرت ابراہیم۔ ہمارے پیغمبر تو تذکرہ اس طرح کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا تو سرکار نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بڑے لاڈلے تھے، ہر بات اللہ میاں سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا تو بڑے بہترین انداز کے اندر، ٹھیک ہے، قرب قیامت میں آئیں گے، امت کی امامت فرمائیں گے۔ ہمارے پیغمبر سابقہ پیغمبروں کی تردید نہیں کرتے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں بنیادی عقائد سکھلائے گئے، کیا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، 1.25 لاکھ پیغمبر اس کے اندر آ گئے۔
ٹھیک ہے، جو کتاب اتاری اللہ نے اس کتاب کے اندر زبور، تورات اور انجیل، ان تینوں کتابوں کی تصدیق موجود ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ در حقیقت زبور کو، انجیل کو اور تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ حکم آ گیا نا، جو اللہ نے پہلی والی شریعتوں کو منسوخ کیا تو اللہ کا وعدہ اس سے بہتر لے کر آئیں گے۔ اللہ نے دیا ایک قرآن، لیکن اس ایک قرآن کے اندر 1.25 لاکھ پیغمبروں کی تصدیق، 4 آسمانی کتابوں کی تصدیق، 150 صحائف کی تصدیق صحف ابراہیم و موسیٰ کے ذریعے سے کر دی، تو ہر لحاظ سے ہمارا پیغمبر نمبر 1 بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے باوجود یہودیوں کا کہنا کہ یہ ہمارے مذہب پر آ جاؤ، اللہ نے جواب دیا اگر ان کا مذہب ہوتا تو بات بنتی، ان کا مذہب کوئی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نازل شدہ مذہب کو انہوں نے تبدیل کیا، اپنی خواہشات کو گھڑا اور اس کو مذہب کا نام دے دیا۔ ٹھیک ہے، اب ان کی بات ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ ان کی خواہشات کے پیچھے چلنا ہے، اللہ کے مذہب کے پیچھے یا دین کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ اتنی بات واضح ہو گئی؟